رحمة للعالمين والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا عرب کے راج دلارے فاتح بدر و حنین کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد آج کی یہ محفل اور یہ جلسہ مبارکہ جو پچھلے کئی سالوں سے الحمدللہ عشرہ محرم الحرام میں منعقد ہو رہا ہے، اور میرے معزز محترم بھائی اور میرے محسن محترم کاشف صاحب کی دعوت پر مجھ گنہگار کو ہر سال پچھلے کئی سالوں سے آپ کی زیارت اور آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ آج انہوں نے مجھے یہ بتلایا کہ جو اس مرتبہ میرے ذمہ موضوع لگایا گیا ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ سیرت ہے جو امت کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ اس کو اس انداز سے پیش کیا جائے کہ جدید دور کے جتنے چیلنجز ہیں، بالخصوص حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر امام علی مقام امام حسین تک کا جو دور ہے، اس پر ایک نظر اگر ڈالی جائے، if you ponder upon this you will realize that، اگر آپ ایک غیر جانبدار نظر ڈالیں تو آپ یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ صدیقیت سے لے کر حسینیت تک کا جو سفر ہے، اگر یہ شخصیات دو ہیں لیکن ان کا مشن ایک ہے، اگرچہ یہ کردار دو ہیں لیکن ان کی سیرت ایک ہے، اگرچہ یہ ذوات دو ہیں لیکن بات ایک ہے، کیونکہ دونوں کا مشن، دونوں کا کردار، دونوں کی بات، دونوں کی ذات اور دونوں کی سیرت اس پر کھڑی ہے کہ جہاں حق ہے وہاں یہ ہے۔ بھائی یہ ایکو ڈیلے ریپیٹر سب بند کر کے سادہ سی آواز تھوڑی سی بڑھا دیں بس، تاکہ کچھ سمجھ آئے مجھے میں کیا کہہ رہا ہوں اور آڈینس کو سمجھ آئے۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی اسی سے ہی بات کو لے کر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے من المؤمنین رجال، ایمان والوں میں سے کچھ مرد، رجال کار، افراد، وہ جن کی تربیت خود رسول اللہ نے فرمائی۔ عام افراد کی بات نہیں ہو رہی، ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جنہیں آغوش مصطفیٰ کی گرمی بھی میسر رہی ہے اور جنہیں صحبت مصطفیٰ کی گرمی بھی میسر رہی ہے۔ صحبت مصطفیٰ میں ابو بکر سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے، اور آغوش مصطفیٰ میں مولا حسین سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے۔ صحبت کا یہ عالم ہے کہ اہل معرفت یہ کہتے ہیں کہ ولا ابو بکر صدیق کے بارے میں ان کا اہل معرفت کا یہ فرمان ہے۔ اسی سے آگے ہم گفتگو کو بڑھائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ما فاق ابو بکر بکثرت الصلاۃ والصیام ولکن بشیء بکر فی قلبہ۔ کہتے ہیں یہ جو امت میں مسائل ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ امت باہم دست و گریباں ہے اور فضیلت کے اور دیگر معاملات کے معیارات پر جھگڑے ہیں، تو میں نے جتنے بھی اجلہ اکابر کی کتابیں پڑھی ہیں، میر سید عبد الواحد بلگرامی سے لے کر امام بخاری تک، اگر آپ سب کی تعلیمات کا نچوڑ نکالیں تو یہ ایک جملہ ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ما فاق ابو بکر، اگر اسلام میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی ذات کا نام آتا ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ وہ کس لیے آ رہا ہے؟ بڑی پیاری بات ہے، ڈاکٹر ابراہیم صاحب ذرا سمجھیے گا۔ کہتے ہیں ما فاق ابو بکر، ابو بکر کا نام پیارے آقا خیر الانام کے بعد فوراً کیوں آ رہا ہے؟ کہتے ہیں اس لیے نہیں آ رہا کہ بے کثرت الصلاۃ ہے کہ ابو بکر کی نمازیں سب صحابہ سے زیادہ ہیں، ولیکن کس وجہ سے ہے؟ بس سیام ہے، کہتے روزوں کی وجہ سے بھی نہیں کہ ابو بکر کی نمازیں سب سے زیادہ ہیں یا روزے سب سے زیادہ ہیں، نہیں، وہ نچوڑ اور کرکس، وہ شے جو انسان کو صدیقیت سے حسینیت تک سفر کروا سکتی ہے، وہ پنچ لائن کیا ہے؟ کہتے وَلَٰكِن بِشَيْءٍ بُكِّرَ فِي قَلْبِهِ، وہ سمجھ بوجھ ہے جو ابو بکر کے دل میں ہے، وہ انٹلیکٹ ہے۔ میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں جس کو سمجھ آ جائے اردو میں آسان ہے، نہیں تو میں اس کا پنجابی میں ٹرانسلیٹ کروں گا۔ ابو بکر اسلام کا وہ بطل جلیل ہے جو
مدینہ قائم ہوئی ہے اور رسول اللہ کا وصال ہو گیا. بھائی ریاست بنا لینا آسان، یہ اندر حجرے میں ہم بات کر رہے تھے، اسے قائم رکھنا مشکل ہوتا ہے. آج ہم پاکستان کی جب بھی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں استحکام پاکستان ہونا چاہیے. تو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں، استحکام پاکستان بھی صدیقیت سے لے کر حسینیت تک ہر کردار کی ہر عظمت کو تسلیم کرنے میں چھپا ہوا ہے. پر جن ہستیوں پر اسلام کا مدار ہے، اگر آپ ان ہستیوں کو نشانہ تنقید بنائیں یا اپنے ان کی طرف تیر چلائیں تو استحکام پاکستان نہیں ہو سکتا. استحکام پاکستان تبھی ہوگا کہ جن کو جو عظمت رسول اللہ کی صحبت سے ملی ہے اسے دل کے ساتھ مان لو. اور اگر تمہارا دل یہ ترتیب کو بالفرض ایکسپٹ نہیں کرتا، بھئی اگر کوئی کہتا ہے نہیں میں ابو بکر کو پہلے نہیں مانتا بالفرض، تو ہم اسے یہ کہتے ہیں آسان طریقہ ہے. میر سید عبد الواحد بالگرامی نے لکھا، کہتے ہیں ابو بکر اور عمر کی جو عظمت ہے اس کا یہ ہرگز معنی نہیں ہے کہ حضرت عثمان غنی اور مولا علی کی عظمت میں کوئی کمی واقع ہو گئی ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اپنا ایمان اور عقیدہ یہ بنا لو کہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں جس کا جو مقام ہے ہمارا اس میں ایمان، تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں، استحکام پاکستان ہو جائے. اب آتے ہیں اس چیز کی طرف کہ جو بات صدیقیت اور حسینیت میں مشترک ہے، جس میں مماثلت ہے، کہ وہ کیا شے تھی کہ جس نے رسول اللہ کے وصال ظاہری کے بعد ابو بکر کو تمام صحابہ میں سب سے پہلے اسلام کو بچانے کے لیے بحیثیت امام چن لیا ہے. وہ کیا ہے؟ امام حسین بھی ہمارے امام، امام علی بھی ہمارے امام ہیں، حضرت عثمان بھی ہمارے امام ہے، حضرت ابو بکر بھی ہمارے امام ہے. داتا گنج بخش علی جویری نے تو کشف المحجوب میں یہاں تک لکھا کہ ارباب مشاہدہ کے امام ابو بکر ہیں. ارباب، میں اس کی ایک ایگزامپل ابھی دینے لگا ہوں، اور ارباب مجاہدہ کے امام ابو بکر ہیں. یہ ارباب مشاہدہ اور مجاہدہ کے امام سے جب کوئی پوچھا جاتا تمہارا امام کون ہے تو وہ کہتے صبح اور شام ہر مومن مرد اور عورت کے مولا علی ہیں. یہ ان کی باہمی الفت ہے، یہ ان کی محبت ہے، اور وہ یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کا نام احترام سے لیا جائے، اور وہ ایک دوسرے کا نام اسی طرح لیا کرتے تھے. اب وہ کیا شے ہے جس نے ان کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے؟ اور صدیقیت سے لے کر حسینیت کا سفر جو آج ہم نے طے کرنا ہے مختصر سے وقت میں، آج اسے ہم نے سمجھنا بھی ہے. وہ کیا شے ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ کا وصال ہوتا ہے تو اسلام پر ایک کڑا وقت آ جاتا ہے. فتنہ ارتداد بھی ہے، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ ہے. جو نئے لوگ کچھ مسلمان ہوئے رسول اللہ کے وصال ظاہری کے بعد، انہوں نے کہا جی ہم اسلام کو نہیں مانتے. کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام میں کمی بیشی کرنے کی کوشش کی، نماز کو تو مان رہے ہیں فرض، لیکن زکوٰۃ کو نہیں مان رہے. قربان جائیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے اس ذہنی اور عملی توازن پر کہ اس وقت امت کا یہ امام اپنی قیادت کے ساتھ آگے آتا ہے اور فرماتا ہے کہ جو رسول اللہ کے زمانے میں اگر ایک رسی بھی دیتا تھا، اگر آج نہیں دے گا ابو بکر اس کی گردن اتار دے گا. یہ ہے ڈیسیژن میکنگ کی پاور، حوصلہ، قوت فیصلہ. جس لیڈر کے اندر یہ قوت فیصلہ ہوتی ہے وہ بڑے سے بڑے بحران سے بھی نبٹ جایا کرتا ہے. بھائی یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں تھا حضور کا وصال. ارے جن صحابہ کی صبح اور شامیں رسول اللہ کے دیدار میں گزرا کرتی تھی، ان سے یہ کب گوارا ہوتا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کو قبر انور میں دفن کر دیں. فاروق اعظم تو اس قدر جلال میں آ گئے، اپنی تلوار نکالی، کہنے لگے خبردار اگر کسی نے کہا رسول اللہ کا وصال ہو گیا ہے میں اس کی گردن اتار دوں گا. قربان جائیں ابو بکر صدیق کی بصیرت پر، آپ کی حکمت پر، آپ کی فراست پر، آپ کی امامت پر، آپ کی قیادت پر، آپ کی صدیقیت پر. فاروق اعظم کے سامنے قرآن کی آیت تلاوت کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس وقت جو فاروق اعظم کا جلال ہے یہ محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے جمال کے قرآن کے ذریعے سے ہی جائے گا. کہنے لگے اے پیارے بھائی عمر، کیا رسول اللہ نے ہمیں بتایا نہیں
کہ حضور سے پہلے بھی جتنے نبی اور رسول آئے ان پر اللہ کی قدرت کا قانون موت طاری ہوا، ان پر بھی اجل آئی. وہ جو امام احمد رضا کہتے ہیں انبیاء پر بھی اجل آنی ہے مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، ایک مومنٹ کے لیے، ایک ساتھ کے لیے، ایک لحظہ کے لیے، پھر ان کے لیے حیات جاویدانی ہے. یہ وہ جملہ تھا جس پر بر صغیر کا سب سے بڑا انٹلیکچوئل مختار مسعود جیسا جینیس آف دا ہسٹری اس وقت کے چیف جسٹس کے سامنے اور اس وقت کے آئی جی پنجاب چودھری سردار مرحوم کے سامنے اور بڑے ججز کے سامنے یہ کہنے پر مجبور ہو گیا، کہنے لگا یار ابو بکر کی فراست کو سلام، لیکن عمر فاروق اعظم جو بات کر رہے تھے وہ بھی کوئی عام نہیں تھی. اور ابو بکر یہ جانتے تھے کہ فاروق اعظم کوئی عام بات نہیں کر رہے. ذرا سنیے مختار مسعود کا جملہ اور آج آپ صدیقیت اور حسینیت کا مزہ لیں اور سمجھیں اور فخر کریں کہ آپ جس ایمان پر، جس عقیدے پر، جن تعلیمات کو ہر سال سیکھنے کے لیے 10 روزہ یہ لرننگ کا جو پروگرام اور جلسہ سجاتے ہیں، یہ آپ کی آنے والی نسلوں کے اندر انکلکیٹ کرے گا محبت اہل بیت کو، محبت صحابہ کو، اسلام کی حقانیت کو، اور جن ہستیوں پر اسلام کا مدار ہے ان کی عزت کو، ان کے احترام کو انکلکیٹ کرے گا، اس کے اندر ڈالے گا. کیونکہ ہمارا مقصد تو یہی ہے نا کہ ہمارے یہ ننھے منھے بچے جنہیں ہم نے ان 10 راتوں کو جگایا ہے اور یہاں بٹھایا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں یہاں کوئی آنے والا آئے جسے رب نے جو دیا ہے وہ انہیں بتائے تاکہ ان کا لائف سٹائل ایسا ہو جائے کہ یہ سو جائیں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے آنکھ صلی اللہ. ہمارا مقصد کوئی انتشار پھیلانا نہیں، کوئی ایکسٹریمزم اور ٹیررزم دہشت گردی اور انتہا پسندی نہیں. ہمارا مقصد فقط ایک ہے کہ امت مسلمہ سو جائے یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. اب ذرا غور کیجئے مختار مسعود کا جملہ ڈاکٹر ابرار صاحب کتنا پیارا ہے. نعیم بھائی غور کیجئے گا ذرا، آصف بھائی توجہ کیجئے، کاشف صاحب، نیاز صاحب، بزرگ محترم، کیسا پیارا جملہ ہے. کہتے رسول اللہ کا وصال ہوا، ابو بکر کہہ رہے ہیں خبردار فاروق اعظم امت کو یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کا وصال ہو گیا ہے. فاروق اعظم کہتے ہیں نہیں ابھی وصال نہیں ہوا. اگر کسی نے کہا وصال ہو گیا ہے، آقا دنیا سے چلے گئے، میں گردن اتار دوں گا. قربان جائیں مختار مسعود نے کتنی پیاری بات کی. کہتے ہیں فاروق اعظم بھی سچ کہہ رہے تھے، فاروق اعظم بھی سچ کہہ رہے تھے اور ابو بکر بھی سچ کہہ رہے تھے. بہت بڑی بات ہے. کیسے؟ جملہ سنیے. کہتے ابو بکر اس لیے سچ کہہ رہے تھے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری پر امت اگر اپنے کوار اپنے اصحاب کو اپنی جو ہے وہ مجتمع نہ کرتی اور اس نفسیاتی طور پر آنے والی آزمائش کو اگر برداشت نہ کرتی تو پھر بعد کے جتنے فتنے سے کبھی ان کو برداشت نہ کیا جا سکتا. اس لیے قیادت ابو بکر صدیق کی تھی تو انہوں نے کہا فاروق اعظم یہ بات زبان سے مت نکالو. لیکن فاروق بھی تو رسول اللہ کی زبان سے نکلا ہوا فاروق تھا جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیتا ہے. مختار مسعود کہتا ہے فاروق بھی سچ کہہ رہے تھے کیونکہ جو دیکھ رہے تھے وہی تو بیان کر رہے تھے. فاروق اعظم نے خود سے تو نہیں کہا تھا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے. فاروق اعظم کہہ رہے تھے ابو بکر آقا کا وصال ہوا لیکن وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں. اور ابو بکر کہہ رہے نہیں 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 ایک خاصاں دی گل ہے، عمر ہر ایک کو نہیں بتانی. جو اپنے اخلاق میں، جو اپنی موریلٹیز میں، جو رسول اللہ کی سیرت میں، جو ان کی اتباع میں، جو اپنے مورل کریکٹرسٹکس اور سوشل کریکٹرسٹکس اور انٹرپرسنل کریکٹرسٹکس اور پرسنل کریکٹرسٹکس میں، اخلاقیات میں، مذہبی، سماجی، معاشی، معاشرتی اور نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو کامل مومن بنا لے گا، رسول اللہ کا اسے دیدار ہو جائے گا، وہ اپنی زبان سے یہ نعرہ لگائے گا تو زندہ ہے. عمر یہ ہر ایک کے پاس کی بات نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ تو زندہ ہے واللہ. بھائی وہ زندہ ہیں اور انہیں دیکھ دیکھ کر ابو بکر اسلام کے قیام کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے
منکرین زکات سے جہاد کر رہے ہیں قیادت کی بصیرت کے ساتھ. میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، یہ ساری باتیں جس زمانے میں ہو رہی تھی، امام حسین اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اسلام کو کیسے بچانا ہے. امام حسین اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. یہی وجہ ہے کہ ابو بکر اور حضرت حسین دو الگ زمانے کی شخصیات ہیں، لیکن ان کا مشن ایک ہے، ان کا کردار ایک ہے، ان کی سیرت ایک ہے. ابو بکر کی سیرت یہ ہے کہ جب اسلام کو بچانا ہو تو کبھی اسلام قیادت سے بچایا جاتا ہے، اور جب اسلام پوری دنیا پر کیسر و کسرا کے دروازوں تک پہنچ جائے اور 30 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم ہو، اب اسلام کو بچانا ہے تو حسین جانتے ہیں اب شہادت سے بچانا تھا. جب قیادت سے بچانا تھا، انٹلیکٹ سے بچانا تھا، بصیرت سے بچانا تھا، نگاہ نبوت کی نبوی تعلیمات کی روشنی میں، تو حضرت ابو بکر صدیق آگے ہیں. اور جب جان کے ساتھ اور جب دانائی کے ساتھ، قربانی کے ساتھ، انٹلیکٹ کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، اب وہ جملہ سمجھیے جو ابو بکر کے بارے میں عالم معرفت نے کہا، وَلَٰكِن بِشَيْءٍ بُكِّرَ فِي قَلْبِهِ. ابو بکر امت کا امام بنا کیونکہ اس کے دل میں یہ شے ہے کہ میرے محبوب نبی کے دین میں کوئی غداری نہ کرتے. تو ابو بکر تو رسول اللہ کا دوست ہے، ساتھی ہے، یار غار ہے، یار مزار ہے. ایمانداری سے بتائیے گا وہ مولا حسین جسے دیکھ کر آقا اپنے منبر سے کھڑے ہو جائیں اور یہ جملہ ارشاد فرمائیں، مرحباً بمن فدیتہ بابنی، میرے اس بیٹے کو خوش آمدید جس پر میں نے اپنا ابراہیم بن محمد رسول اللہ قربان کر دیا. وہ حسین اپنی آنکھوں سے یزید کی غداری کو، یزید کی جفاکاری کو، یزید کی منہیات کے ساتھ جو محبت ہے اس غداری کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں. جیسے ابو بکر صدیق اسلام میں تحریف برداشت نہیں کر سکتے، منکرین زکات کا زکات دینے سے انکار برداشت نہیں کر سکتے، مرتدین کو برداشت نہیں کر سکتے، ویسے ہی وہ حسین جن کی تربیت رسول اللہ نے اپنے لعاب دہن سے فرمائی. صحابی رسول کا بیان ہے، میں آیا، میں نے دیکھا رسول اللہ نے حسین کو اپنی گود میں بٹھایا، یمتص لعاب الحسین کما یمتص الرجل التمرۃ. آقا حسین کی زبان کو ایسے چوستے ہیں جیسے کوئی آدمی کھجور چوستا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم النبوت، تاجدار ختم النبوت، نعرہ حیدری. ایمانداری سے بتائیے گا وہ ابو بکر جن کے عشق رسول کو کول کے پھول سے بھی زیادہ شفاف مانا جاتا ہے، اور ہمارا ایمان ہے پوری دنیا میں سب سے شفاف پھول کول کا ہوتا ہے جس میں کوئی سپاٹ، کوئی داغ نہیں ہوتا، لیکن ابو بکر صدیق کا عشق رسول اس سے بھی بڑا ہے. وہ ابو بکر اگر ظلم و جبر کے سامنے ڈٹ جاتا ہے کیونکہ اسے رسول اللہ کی صحبت میسر ہے، تو یہ حسین جو رسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا ہے وہ کیسے مکے میں بیٹھے رہیں گے اور مدینے میں بیٹھے رہیں گے، اور ادھر یزید پلید اسلام کی بنیادیں ہلاتا رہے گا، اور ادھر حسین جو نام ہے وفاداری کا اور جو نام ہے منہیات سے فطرتاً بیزاری کا، وہ کیسے وہ جو منہیات ہیں جنہیں یزید دین میں داخل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس میں بیٹھے رہیں گے. تو یاد رکھیے گا یہ جو کربلا ہے اس کی ابتدا رسول اللہ کے وصال ظاہری سے ہو رہی ہے اور صدیق اکبر کے دور سے ہو رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کا آپ پوری زندگی کا اگر خلاصہ اور نچوڑ نکالیں، آپ دیکھیں ان کا اللہ کی ذات پر کس قدر توکل ہے، کس قدر یقین ہے. امام حسین کا کربلا میں جانا یہ اس توکل کا تتمہ ہے. وہ استقامت جو ابو بکر صدیق نے شروع کی تھی اس استقامت کو دوام حضرت امام حسین نے اپنی شہادت سے بخشا. تو یہ کربلا کا سانحہ فقط ایسا نہیں ہے کہ جو چند دنوں کے اندر برپا ہو گیا ہے. آئیے ذرا دو جملے ذرا اس کو سنیں اور اس کے ساتھ آپ مماثلت دیکھیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت حسین کا کردار کتنا ہے.
وہ جو میں پہلے پڑھ کے سنایا کہ حضرت ابو بکر نے کیا جملہ بولا کہ وہ لوگ جو رسول اللہ کی ظاہری حیات میں اگر ایک رسی بھی اسلام کے لیے دیتے تھے تو اب حضور کے وصال کے بعد اسلام میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا، وہ میں ان سے لوں گا، اگر نہیں دیں گے تو قتال کروں گا۔ یہ جملہ جو ابو بکر صدیق کا سنیے، جب یزید دین میں رکھنا ڈال رہا تھا تو حضرت امام حسین کا کیا جملہ ہے، فرمایا زمانے والوں سنو کہ میں جو ہے وہ اس لیے نہیں نکلا، انما خرجت لاصلاح امت محمد، میں اس لیے نہیں نکلا کہ امت کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے اور میں اسے دیکھتا رہ جاؤں، بلکہ میں اس لیے نکلا ہوں کہ میرے نانے کے دین میں اگر کوئی بگاڑ ڈالنے کی کوشش کرے گا تو میں اپنے نانے کی امت کی اصلاح کروں گا، میں اصلاح امت کے لیے نکلا ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیے، مکہ مکرمہ کی سرزمین ہو، حج کا موسم ہو اور لوگ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں، وہ بات کہ ما فاق ابو بکر بکثرت الصلاۃ والصیام، ابو بکر کو اتنی فضیلت اس لیے نہیں ملی کہ وہ نماز اور روزے میں سب سے آگے بڑھ گئے، اس لیے ملی کہ وہ حق کے قیام اور دین کے دفاع کے لیے ڈٹ گئے ہیں۔ تو امام حسین حق کے قیام اور دین کے دفاع کے لیے ایسے ڈٹے کہ 6 ماہ کا ننھا علی اصغر بھی قربان کر دیا، کعبے کا حج بھی چھوڑ دیا ہے۔ اب میں آپ کو ایک جملہ دینے لگا ہوں تاکہ ایمان بھی تازہ اور سبق اور لیسن بھی حاصل ہو۔ میرے لیے کربلا کی سرزمین بھی اتنی مقدس ہے جتنی سرزمین حرمین شریفین کی مقدس ہے۔ آئیے قرآن سے دلیل دینے لگا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ وہ مشن ہے جو حضرت ابراہیم سے شروع ہوا ہے اور کربلا میں آ کے ختم ہو رہا ہے، اور صدیق اکبر سے اسلام کی جو ہے وہ ریوائول اور نشرت ثانیہ کے لیے جو قیام شروع ہوا ہے اس کی انتہا کربلا میں کیسے ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے صفا اور مروہ بہت بڑی نشانی ہے اللہ کی، من یعظم شعائر اللہ، جو ان کا احترام کرے گا فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ فرماتا ہے وہ ان دلوں میں سے ہے جن دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، تقوی ہے، خوف ہے۔ ڈاکٹر صاحب ذرا غور کیجئے گا، صفا و مروہ پتھر ہیں، پہاڑیاں ہیں، ریتلی سرزمین ہے، چٹانیں ہیں، اتنا بڑا مقام کیوں پا گئی؟ اس لیے کہ اللہ کی ایک نیک بندی حضرت سیداتنا ہاجرہ اپنے شیر خوار بچے کی جان بچانے کے لیے ایک پتھر سے دوسرے پتھر تک دوڑ لگا دیں تو اللہ کو ایک انسان کی جان بچانا اس قدر پسند آ جائے کہ قیامت تک ہر حج کرنے والا حاجی وہاں چکر لگائے، ہر عمرہ کرنے والا وہاں جائے اور ایسا ہو جائے جیسا ماں کے پیٹ سے آج ہی بغیر گناہ کے پیدا ہوا۔ ایک بچے کی جان، ایک بچے کی، ایمانداری سے بتائیے گا، ایک ماں اگر ایک بچے کی جان بچانے کے لیے 2 پتھر تک دوڑ لگا دے تو وہ اللہ کے ہاں اتنے مقدس اور محترم ہو جائے کہ قرآن میں ان کے ذکر آئیں اور نمازی مسلوں میں انہیں پڑھتے چلے جائیں اور حاجی وہاں چکر لگائیں تو وہ کرب و بلا کی سرزمین کتنی عظمت والی ہوگی جہاں حسین ابن علی اپنے بچوں کی جان بچانے کے لیے نہیں، اپنا 6 ماہ کا علی اصغر اس لیے قربان کر گیا کہ امت مسلمہ کا ایمان تیرا اور میرا ایمان بچ جائے اور ننھے علی اصغر کی جان قربان ہو جائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے بھی غار ثور کے اندر یہی کام کیا ہے، رسول اللہ کی جان کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو پیش کیا ہے۔ لیکن حسین ابن علی تیری عظمتوں کو سلام ہے، تو نے رسول اللہ کی ناموس کی حفاظت کے لیے، صدیق کی حفاظت کے لیے، فاروق کی کردار کی حفاظت کے لیے، عثمان غنی کی سخاوت کی حفاظت کے لیے، علی کی شجاعت کی حفاظت کے لیے، امام حسن کی حکمت اور بصیرت اور امت کے لیے دی گئی قربانی کی حفاظت کے لیے اپنے اولا محمد کو، اپنے علی اکبر کو، اپنے قاسم بن حسن کو اور عباس علمدار شیر خدا اور ننھے علی اصغر کو بھی قربان کر دیا۔ میرے نانے کی امت کا ایمان بچا۔ تو یہ انسپریشن کہاں سے لی ہے؟ یہ ابو بکر کے کردار سے ہے کہ وہ رسول اللہ کی
ناموس کی حفاظت کے لیے، آقا کی جان کی حفاظت کے لیے، آقا کے مصاحب ہیں، آقا کے ساتھی ہیں. اب آقا کے وصال ظاہری کے بعد امت پر آزمائشیں ٹوٹ پڑی ہیں، چاروں طرف سے آزمائشیں ٹوٹ پڑی ہیں. جب تک آزمائشیں باہر والے لوگوں کی طرف سے تھی، بڑی سخت اور حقیقت پر مبنی بات کرنے جا رہا ہوں، جب تک آزمائشیں باہر والوں کی طرف سے تھی، جب تک انتشار بیرونی تھا، تو کردار ابو بکر اور عمر کا ایسا ہے کہ دن بدن اسلام ترقی کرتا جا رہا ہے اور کئی لاکھ مربع میل تک اسلام کی جو ہے وہ حکومت پھیلتی جا رہی ہے. لیکن ہائے ہمیں تو اپنوں نے لوٹا. لیکن جب انتشار اندرونی پیدا ہوا اور یزید بد کردار جیسے، بد نہاد جیسے لوگ اسلام کی غلط تعبیرات اور تشریحات کے ذریعے رسول اللہ کی وہ محنت جس کے لیے آقا غاروں میں جا کر آنسو بہاتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود کا بیان ہے، حضرت معاذ بن جبل کا بیان ہے، بڑے بڑے اجلہ اکابر صحابہ کی روایات کو شیخ محدث دہلوی جذب القلوب الی دیار المحبوب میں لائے ہیں. آقا پہاڑ میں بیٹھ کر اپنی محنت کے لیے اپنے اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے کہ یہ جو میری امت ہے ان کے لیے آنے والی قیامت تک کے لیے آسانیوں کا سلسلہ فرما دے. جب اس محنت پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے اندر میں سے غدار یزید پلید جیسا اٹھتا ہے، تو اب رسول اللہ کی خون کے اندر غیرت حسینی بھی ہے، غیرت حسنی بھی ہے، غیرت علوی بھی ہے، غیرت عباس الدار بھی ہے، اور وہ کردار ہے کہ جو ہمیشہ حق کے قیام اور رسول اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے سے گریز نہیں کرتے. تو تب امام حسین اپنا قیام کرتے ہیں، اس سے پہلے نہیں. اس سے پہلے امام حسین موجود ہیں، مدینہ منورہ میں موجود ہے، اور نعمان بن بشیر جیسا محب اہل بیت مدینہ کا گورنر موجود ہے. یزید کی خلافت جس دن یزید خلیفہ مسلمین بنتا ہے، یا جس دن یزید اسلام کی باغ ڈور سنبھالتا ہے، اس دن سے اسلام کی تباہی کا آغاز ہوتا ہے، اور اسی دن سے حسین ابن علی کھڑے ہو جاتے ہیں. اسی لمحے کیا جملہ ارشاد فرمایا، ذرا سنیے، کتنا پیارا جملہ ہے. ایمان کو جھنجھوڑنے والا، ایمان کو بلند کرنے والا، اور ہماری سوچوں اور عشق کو مہمیز دینے والا جملہ سمجھیے. آج کچھ بدبخت لوگ یہ کہتے ہیں جی دو شہزادوں کی جنگ ہے، کہاں حسین ابن علی اور کہاں یزید. مولا حسین کا جملہ سنیے، فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. میں ایک اور بات کرنے لگا ہوں. ڈاکٹر صاحب بڑا آسان تھا، بھئی بیعت کے لیے ہاتھ چاہیے ہوتا ہے نا. جب مولا حسین کی شہادت ہو گئی تو آپ کی بہن سیدہ زینب کا بیان ہے، راوی قرہ بن کیس تمیمی کہتے ہیں، الکامل میں امام ابن اسیر جزری نے چوتھی جلد صفحہ 464 پر یہ بات نقل کی ہے کہ اب حسین ابن علی کا سر بریدہ لاشا زمین مقدس پر پڑا ہے، اور ہوا ادھر سے آتی ہے ادھر کو جاتی ہے، ادھر سے آتی ہے ادھر کو جاتی ہے، اور حسین کا جسم اقدس پر جو آپ کا کفن مبارک ہے وہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے روند دیا گیا ہے، اور ایسے میں کربلا کی مٹی آپ کے جسم پر کفن اور آ رہی ہے. تو سیدہ زینب مدینہ کی طرف منہ کرتی ہیں اور رسول اللہ کو استغاثہ کرتے ہوئے کہتی ہیں، یا محمدہ یا محمدہ صلی علیکہ ملائکۃ السماء ھذا الحسین بالعراء مزمل بالدماء او مرمل بالدماء مقطع الاعضاء وذریتک مقتلہ تصفی علیہ السماء. یا محمدہ، اے پیارے نانا جان، یا محمدہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ملائکۃ السماء، آپ پر آسمانی فرشتوں کا سلام ہو. مدینے کے لال ھذا الحسین، ذرا توجہ کیجئے نا اپنے لال حسین کی طرف. سیدہ زینب کربلا میں کھڑے ہو کر رسول اللہ کو ندا کر رہی ہیں، یا محمد ھذا الحسین بالعراء، یہ حسین ہے جو بے گورو کفن لاشا کی حالت میں پڑا ہے. تصفی علیہ السماء، اور زمین میں چلنے والی فضا اور ہوا اس پر مٹی کا کفن دوڑا رہی ہے. وذریتک مقتلہ، اور آپ کی اولاد اور ذریت کو شہید اور تحت کر دیا گیا ہے. اور اے پیارے نانا جان، کربلا میں امت کہلانے والے اندرونی غدار دگا کر گئے، لیکن کربلا
کربلا کی سرزمین وفا کی ہے. ہوا ادھر سے آتی ہے مٹی ادھر لے کے جاتی ہے, مٹی ادھر سے آتی ہے ادھر لے کے جاتی ہے, ایک ہی نعرہ لگاتی ہے, قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے. کربلا کی سرزمین وفا کی. اب بڑا آسان تھا, حسین ابن علی کا لاشِ مبارکہ پڑا ہے, یزید پلید اپنے گورنروں کو کہتا حسین کا ہاتھ لاؤ اور میرے ہاتھ پہ رکھ دو. نہیں سمجھے یار, یزید چاہتا تھا کہ حسین میری بیعت کرے تو ہاتھ کے ساتھ بیعت ہوتی ہے. بڑا آسان تھا, جس حسین ابن علی کے سر اقدس کو مظلومانہ شہادت کے بعد کاٹ لیا گیا تو امام حسین کے ہاتھ کو کاٹ کر یزید کے پاس لے جایا جاتا. میں ایک اور طریقے سے بات سمجھاتا ہوں. قرآن میں ایک بہت بڑا مورخ ہے, لین پول ویسٹ کا ہسٹورین ہے, وہ کہتا ہے کہ محمد عربی کی صداقت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جب یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی کہ تبت یدا ابی لہب وتب, تو ابو لہب کے لیے اور ابو جہل کے لیے وعیدیں آ گئی قرآن میں. تو اگر وہ چاہتے کہ معاذ اللہ اس سادے قومی کی بات کو غلط ثابت کر دیتے تو کہتے جی ہم کلمہ پڑھتے, بھئی وقتی طور پہ ہی کہہ دیتے تاکہ معاذ اللہ رسول اللہ کے قرآن اور فرمان کو غلط ثابت کرنے کے لیے. لیکن وہ کہتا ہے لین پول کہ ان کے اندر اتنی جرت نہیں کہ صادق الوعد الامین کی کہی ہوئی کسی بات کے بارے میں غور فکر سوچ بھی سکے کہ ہم اس کے مخالف جا سکتے ہیں. یہ ڈیوائن سسٹم ہے. شیکسپیئر کہتا ہے ڈیوینٹی شیپس آور اینڈز, انسان کی جو آخرت ہوتی ہے نا, آخر وہ تقدیر اسے لے کے اس طرف آتی ہے. تو یہ ڈیوائن سسٹم ہے. بڑا آسان تھا. وہ لین پول کہتا ہے کہ بھئی جن لوگوں کے بارے میں قرآن کی آیات آئی کہ یہ پکے کافر ہیں, ان کے ہاتھ چھال ہو جائیں, ان پہ اللہ کا عذاب ہے, ان میں سے کوئی ایک اٹھتا اور کہتا جی میں تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہوں, نہیں ہو سکے لوگ. تو بلا تشبیہ و مثال یہ میرے حسین کا جلال اور رسول اللہ کی آل کا رعب اور دبدبہ ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد بھی یزید پلید کے ہاتھ پر میرے حسین کا ہاتھ نہیں آیا. سر داد نہ داد دست, سر داد نہ داد دست. حسین ابن علی تیری عظمتوں کو سلام, تو نے اسلام کے قیام اور دین کی حفاظت اور ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے ننھا علی اصغر تو قربان کروا دیا, قاسم بن حسن تو قربان ہو گئے. تو اس معاملے میں آج بھی ہمارا سردار ہے کہ حق کے قیام کے لیے جب بھی نام آئے گا حسین ابن علی ہر ایک کا رول ماڈل ہے. تو اسلام کا پیغام اور مزاج کیا ہے جو ہم نے لیسن آج کی اس گفتگو سے ڈرائیو کرنے, وہ کیا ہے؟ ابو بکر صدیق اور حضرت حسین کی سیرت میں سے پہلا سبق حق کو پہچانو. کیا چیز ہے؟ بغیر دلیل کے اعتماد رکھو. آؤ میں ایک بات سناتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق کے پاس ابو جہل آیا, کہنے لگا آپ کو پتا ہے کہ ایک شخص ہے, اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ راتوں رات ایک مختصر سے لمحے میں یہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصی بھی جاتا ہے اور پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا جاتا ہے اور پھر سدرۃ المنتہا سے لامکان جاتا ہے اور لامکان سے واپس آ جاتا ہے, اس حال میں کہ کنڈی ہل رہی ہے, بستر گرم ہے, وضو کے قطرے ٹپک رہے ہیں. ابو جہل کہتا ہے کیا تم اس بات کو مانتے ہو؟ ابو بکر صدیق کا جملہ سنیے. کہنے لگا پہلے بتاؤ تو صحیح یہ بات کہی کس نے؟ حق کو یوں پہچانو جیسے ابو بکر صدیق نے پہچانا. ذرا سنیے گا یہ بات کہی کس نے؟ اس نے پیچھے پورا بیک گراؤنڈ. آج جو لوگ ہمارے ذہنوں کے, ہمارے نوجوان بچوں کے ذہنوں میں انتشار پھیلاتے ہیں اور صحابہ اور اہل بیت کے آپس میں معاذ اللہ مشاجرات کو ہوا دیتے ہیں اور امت کو آپس میں جھگڑا کر, وہ پہلے پورا بیک گراؤنڈ بناتے ہیں, سینیریو بناتے ہیں, کہانی سناتے ہیں, یہ نہیں بتاتے کہ کس نے گڑھی ہے اور کہاں سے آئی ہے. تو ابو بکر صدیق نے کیا جملہ بولا, یہ کہا کس نے ہے؟ تو وہ کہنے لگا تمہارے دوست نے. سنیے ابو بکر صدیق کا جملہ, فرمانے لگے ابو جہل وہ جو کہتے ہیں حق ہی تو کہتے ہیں. ارے تو ان کی زبان سے سن کر
یاد دلانا ہوگا کہ ہم نے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھا ہے، ہمارے آقا ہیں، ہم لاوارث نہیں، ہمارے آقا محمد رسول اللہ ہیں، اور ان کی ساری آل بھی ہمارے آقا ہیں، اور ان کے سارے اصحاب بھی آقا ہیں، اور ان کی سیرت میں جو ہے وہ حق ہے، فقط حق نہیں۔ حضور نے تو یہاں تک فرما دیا، اے اللہ جدھر علی جائے تو حق کو بھی ادھر ہی کر دے۔ ارے جس رستے پر وہ چل پڑے حق ادھر کو چل پڑتا ہے۔ تو پہلے حق کو پہچانو۔ حق کو پہچاننے کا طریقہ آسان امام حسین نے بتا دیا۔ حق کو کیسے پہچاننا ہے؟ فرمایا دیکھو جو رسول اللہ کے دین کے ساتھ وفاداری کرتا ہے وہ حق پر ہے، جو بھی وہ کسی مسلک سے ہے، یہ میں مسلکی تعصبات سے بالا تر ہو کر بات کر رہا ہوں، جو بندہ کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہے اگر رسول اللہ کے دین سے وفاداری کر رہا ہے تو وہ حق کے رستے پر۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میں بریلوی ہو کر یہ کہتا ہوں کہ میں غلطی پر ہو سکتا ہوں اور میرا فریق مخالف درست ہو سکتا ہے۔ جب وہ بھی یہ سمجھ لے گا کہ وہ بھی غلطی پر ہو سکتا ہے، ہم بھی درست ہو سکتے ہیں، اختلاف ختم ہو جائے گا، امت متحد ہو جائے گی، وحدت کی طرف چل پڑے گی۔ تو حق یہ ہے کہ جو رسول اللہ کے ساتھ اور ان کے دین کے ساتھ جتنا وفادار ہے وہ اتنا ہی عزت کا حقدار ہے، اتنا ہی وہ عزت کا حقدار ہے، اتنا ہی وہ حق کے رستے پر ہے۔ تو پہلی بات حق کو پہچانو۔ آؤ میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں تاکہ ایمان تازہ ہو جائے، جلدی جلدی گفتگو ختم کرتے ہیں، تھک تو نہیں گئے؟ حق کو کیسے پہچانا جاتا ہے؟ عمر فاروق اعظم کا تذکرہ کر لیتے ہیں۔ چلو ایک واقعہ، یہ میں نے پہلی بار بھی سنایا تھا تو آج دوبارہ سنانے لگا۔ حق کو یوں پہچانو اور اپنی اولاد کو اسی طرح سے اس کی پہچان کرواؤ، اپنے عمل کے ساتھ۔ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین دی ورڈ، لفظوں کے ساتھ نہیں، عمل سے کروانا پڑے گا۔ کیسے؟ فاروق اعظم بیٹھے ہیں، یمن سے مال آیا ہے اور تقسیم فرما رہے ہیں، اور ایسے میں رسول اللہ کے شہزادے حسنین، کریمین، طیبین، طاہرین، شمسین، قمرین، منیرین، عظیمین، شہیدین، ریحانتین، سبتین، الحسن والحسین، کل منہما نورین آ گئے۔ جب وہ آ گئے یوں حق کو پہچانا جاتا ہے۔ یہ واقعہ فاروق اعظم کی اپنی زندگی کا ہے، کیسے حق کو پہچاننا ہے، پہچاننے کے بعد کیا کرنا ہے، اس کا جواب بھی اسی کے اندر۔ فاروق اعظم نے کیا کیا، جتنا صاحب کے لیے وظیفہ تھا نا اس سے دگنا یا بغیر حساب یا سنین کریمین کو دے۔ لوگ حیران ہیں، بھئی ہمیں 500 درہم ملے اور شہزادوں کو 1000 اور دگنے مل رہے ہیں۔ نتیجہ دینے لگا ہوں، حق اپنی اولاد کو حق کی معرفت پہچان کیسے کروانی ہے، اپنے عمل کے ساتھ، عمل کے ساتھ کیسے کروانی ہے، پر غور کیجئے، بس نتیجہ دینے لگا۔ کسی اور میں اتنی جرت نہ تھی ابرار صاحب کہ وہ سوال کر سکتا کہ بھئی ہمیں آدھا اور ان کو دگنا، تو بیٹا باپ سے ذرا بے تکلف بھی ہوتا ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر آگے بڑھے، ابا جان میں اس وقت کا حق کے قیام کے لیے جہاد کر رہا ہوں جس وقت یہ شہزادے ننھے ننھے اپنے نانا جان کے کندھوں پر بیٹھ کر زلفوں کی سواری ہوتی اور مدینے جاتے عید کی نماز پڑھنے۔ میں تب سے حق کا ساتھ دے رہا ہوں اور ان کو دگنا اور مجھے آدھا۔ سنیے فاروق اعظم کا جملہ، فرمایا ہاتھ لکر ابن کا ابیہما او جدن کا جدیہما او جدتن کا جدتیما، لمبی حدیث ہے، اس کو ترجمہ کرنے لگا۔ فرمایا عبداللہ ابن عمر کیا کہتے ہو، تم ان کے مقابلے میں، دو شہزادوں کی جنگ والے ذرا سنیں، تم ان کے مقابلے میں خود کو لاتے ہو، جاؤ ان کے ابا جیسے تیرے ابا ہیں، ان کی ماں جیسی تیری ماں ہے، ان کے نانا جیسے تیرے نانا ہے، ہاتھ لگ لاؤ میرے پاس، ان کی نانی جیسی تیری نانی ہے، سارے رشتے گنوائے، حق کی پہچان کروائی، حق کی پہچان کروائی۔ فرمایا جن کے نانا محمد رسول اللہ، نانی خدیجہ بنت خویلد، جن کے باپ علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤیش بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن ادر بن صالح بن سالو بن اشب بن
ادر بن صالح بن سالو بن الحمیسہ بن نبت بن حمل بن قیدان بن اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام بن طارق بن یاقور بن شاروخ بن ارغو بن بالغ بن عابر بن شالح بن ارفخشد بن سام بن نوح علیہ السلام بن انوش بن متوشلہ بن اخرو ادریس علیہ السلام بن یرد بن مہلائل بن کینان بن انوش بن شیس بن آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم، جن کی نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، جن کے ابا علی بن ابی طالب ہیں، جن کی پھپھی ام ہانی ہے، جن کی خالائیں ام کلثوم و زینب و رقیہ ہیں، اور جن کے ماموں عبداللہ و قاسم ہیں۔ ارے ہاتھ لگ کا بھی ابن کا بھی ہما، ارے تیرا ان جیسا کوئی شجرہ نسب ہے تو لا۔ حق کی پہچان فقط پہچان نہیں، دل سے اقرار، عمل کے ساتھ اظہار، تو رسول اللہ کے شہزادوں کو آ گیا پیار۔ سیدھے گئے ابا جان کے پاس، کہنے لگے مولا کائنات، آج وقت کے بادشاہ امیر المومنین حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے فاروق نے چس کرا دیا۔ یہ حق کی پہچان ہے، اور اس کا عملی اظہار کہ اس کو ماننے کے بعد اس کا ساتھ کیسے دینا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جس دن یزید اسلام کی باغ ڈور سنبھالتا ہے تو اسلام پر زوال شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ پہلے حق کو پہچانو، پھر اسے جانو، پھر اسے مانو، پھر اپنی اولاد کو اس کی گھٹی میں ڈالو۔ کیسے؟ حضرت علی نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ اب جملہ بڑا آسان سا ہے، میں پنجابی میں بیان کروں چس بد جائے گی۔ فرمایا ابا جی، آج حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے عمر نے، جس سے شیطان بھی بھاگتا ہے، ایک ایسا کام سر انجام دیا، امت کو قیامت تک کے لیے سبق دے دیا ہے کہ یہ امت پھر سے عروج پا سکتی ہے، یہ اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کر سکتی ہے۔ شرط یہ ہے ابو بکر اور عمر کا طریقہ اپناؤ۔ کیا کرو؟ اپنی اولاد کو پیچھے کرو، نبی کی اولاد کو آگے۔ یہ ہے حضرت عمر نے کیا کیا؟ اپنے پتر نو پیچھے کر کے نبی دے پتراں علی دے پتراں نو اگے کر کے دسیا اس امت کا وجود ہی تب باقی رہ سکتا ہے کہ جب امت ہر معاملے میں میرے نبی کی آل کو مقدم رکھے گی۔ دیکھیں نا، جب ہم درود پڑھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل۔ بھائی قیادت سے لے کر شہادت تک حضور کی آل کا کردار دیکھے کہ حضرت عمر فاروق اعظم انہیں آگے کر رہے ہیں۔ لے سنیے پھر پروانہ کیا ملتا ہے۔ جو حق کو پہچانتا ہے ابو بکر صدیق کے طریقے پر چلتا ہے، فاروق اعظم کے طریقے پر چلتا ہے، دنیا میں پروانہ ملتا ہے۔ دنیا میں حضرت علی نے کہا اچھا ذرا بھائی فاروق تک میرا ایک پیغام پہنچا۔ وہ پیغام جب فاروق اعظم تک پہنچا، فاروق اعظم نے سارے صحابہ کی جماعت لی اور سیدھا مولا علی کے دروازے، مولا علی کے دروازے پہ آ کے کہنے لگے علی بھائی آپ نے ایک بات کہی ہے، نعرہ تکبیر۔ بس توجہ کیجئے یار، بغیر سپیکر ہے بات ہو جائے گی۔ آخری بات کرنے لگا، کھڑے ہو کے عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت علی نے کہا میرا پیغام بھائی عمر تک پہنچا دو۔ ابراہیم صاحب توجہ کیجئے گا، پیغام نچوڑ ہے۔ کیا پیغام ہے؟ جب پیغام پہنچا فاروق اعظم اپنے صحاب کی جماعت لے کر حضرت مولا علی کے پاس ہے، کہنے لگے بھائی علی آپ نے یہ بات میرے بارے میں جو کہی ہے اس بات کو لکھ کر دے سکتے ہیں؟ نہیں سمجھے یار، نہیں سمجھے بھائی۔ جب حق کی معرفت ہو جائے، حق کی پہچان ہو جائے، حق کی معرفت نصیب ہو جائے، اگر اس حق کو دل کے ساتھ تسلیم کر لیا جائے تو دنیا میں ہی پروانہ مل جاتا۔ کس چیز کا پروانہ؟ مودت اہل بیت کا، محبت اہل بیت کا، جنت کی ضمانت کا، جہنم سے برات کا پروانہ دنیا میں ہی مل جاتا۔ حضرت عمر کہنے لگے میرے بارے میں جو آپ نے بات کہی ہے وہ لکھ کے دے سکتے ہیں؟ اور میں لائے کاغذ قلم لکھ دیتے۔ میں صدیق اکبر کی صداقت پر بھی قربان، میرے مولا علی کی بھی تو صداقت دیکھی ہے، جو کہا ہے وہ لکھ کر دینے لگے۔ کیا لکھا؟ آنکھیں بند کر کے سنا کے اسی پہ اختتام کرنے نتیجہ دینے لگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاذا ما دامنا
علی بن ابی طالب لعمر بن الخطاب عن رسول اللہ عن جبریل عن اللہ تعالی ان عمر بن الخطاب سراج اہل الجنہ. یہ وہ بات تھی جو فاروق اعظم نے جب حضرت ابو بکر صدیق دنیا سے رخصت ہوئے تو کہنے لگے صدیق نے اپنا عملی کردار ایسا چھوڑا ہے کہ بعد میں آنے والوں کو مشکل میں ڈال دیا. کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق ہر بار اپنی اولاد کو پیچھے کرتے, میرے نبی کی اولاد کو آگے کرتے, میرے علی کی اولاد کو آگے کرتے. کہہ رہے ہیں جی لذت کے لیے عربی دوبارہ سنا دے جو مولا علی نے لکھا. ازالت الخفا میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے یہ بات نقل کی ہے, دوبارہ سنانے لگا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ھذا ما دامنا علی بن ابی طالب لعمر بن الخطاب عن رسول اللہ عن جبریل عن اللہ تعالی ان عمر بن الخطاب سراج اہل الجنہ. بھائی مولا علی نے کیا لکھا؟ کہنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع, نہایت مہربان رحم کرنے والا. ھذا ما دامنا, اس بات کے ضامن ہوئے علی بن ابی طالب. میں کیوں نہ کہوں کہ مولا علی ضامن ہے, وہ خود کہہ رہے ہیں اس بات کے ضامن ہوئے علی بن ابی طالب لعمر بن الخطاب, واسطے عمر بن خطاب. کیا بات. اور علی کا پیارا جملہ دیکھیے, کہتے ہیں ان رسول اللہ ہے, علی ہر ایک کی ضمانت نہیں دیتے, اسی کی دیتے ہیں جس کی نبی نے دی. ان جبریل, اور فرمایا رسول اللہ بھی ہر ایک کی ضمانت نہیں دیتے, اسی کی دیتے ہیں جس کے بارے میں جبریل نے خبر دی ہو. اور کہتے ہیں ان اللہ تعالی, کہتے ہیں جبریل بھی خود ہی نہیں آ جاتے, اللہ بھیجے تو آتے. کیا بات. فرمایا ان عمر بن الخطاب سراج اہل الجنہ, یہ عمر بن خطاب جو علی اور نبی کے بچوں سے اتنا پیار کرتا ہے, قیامت تک کے انسانوں کو بتا دو جس جنت کا سردار حسنین کریمین کو بنایا گیا, اس جنت کا چراغ عمر کو بنا دیا. تو یہ ہے وہ کردار. حق پر ڈٹ جاؤ, یہ ابو بکر صدیق کا اسوہ ہے, یہ صدیقیت ہے. اور عمر فاروق اعظم عمل اس پر موجود ہے. عثمان غنی نے اپنی جان قربان کر دی لیکن حق سے پیچھے نہیں ہٹے. حضرت مولا علی شہید ہو گئے, حق سے پیچھے نہیں ہٹے. امام حسن نے امت کے وسیع تر مفاد کی خاطر اتنی بڑی قربانی دے دی لیکن حق سے پیچھے نہیں ہٹے. اور یہ اسوہ حضرت امام حسین کی زندگی میں جب آتا ہے تو امام علی مقام سے لے کر 1857 کی جنگ آزادی تک, آج تک امت کے لیے جو قربانی دی ہے وہ نبی کے بچوں نے دی ہے, علی کے بچوں نے دی. امام حسین سے لے کر امام جعفر صادق ہو, امام زین العابدین ہو, امام محمد باقر ہو, یہ جتنے ائمہ ہیں سب نے حق کی خاطر قربانی دی. لیکن جب 1857 کی جنگ آزادی آئی تو 90 سال کا بوڑھا بابا, ہمیں توجہ کریں یار, آخری بات ہے, ہمیں حق